بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، امانت کو حقداروں تک پہنچا دو۔ دوسرے مقام پہ فرمایا: انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے امانت کو آسمان و زمین پر پیش کیا، حتیٰ کہ پہاڑوں پر پیش کیا، تو سب نے اس کے بار کو اٹھانے سے کا انکار کر دیا، جبکہ انسان نے اس کو اٹھا لیا، اور حالانکہ انسان جو ہے بڑا ہی ظالم اور بڑا ہی نادان ہے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی ایک مقام پہ امانت کے بارے میں تنبیہ فرمائی، امانت کو ادا کرنے کے بارے میں متنبہ کیا، اور احادیث مبارکہ میں بھی بے شمار احادیث موجود ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امانت کو ادا کرو۔ تو امانت جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ یا کیا کسی کا روپیہ پیسہ اپنے پاس بطور رکھنا کیا صرف یہی امانت ہے؟ نہیں میرے بھائی، امانت جو ہے نا، حقیقتاً امانت اس کی کئی ایک صورتیں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے، ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے اوپر فرض کیا ہے، ان فرائض کو ادا کرنا یہ بھی ایک امانت ہے۔ مثلا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ، حج اور شہادتین کا اقرار کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ امانت میں آتی ہیں۔ اسی طرح ہی مسلمانوں کے حقوق کو ادا کرنا، مسکین لوگوں کی حاجات کو پورا کرنا اور غریبوں کی خدمت کرنا، یہ بھی امانت میں شامل ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنا، مکمل طور پر علم حاصل کرنا، اور اس زمرے میں جتنی بھی تکلیف آئیں، جو بھی مسائل آئیں، ان کو برداشت کرنا، یہ بھی امانت کے اندر شامل ہے۔ حدیث میں موجود ہے، بیکی وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الصلاۃ امانۃ، نماز امانت ہے، والوضوء امانۃ، وضو بھی کیا ہے؟ ایک امانت ہے، والوزن امانۃ والکیل امانۃ، وزن اور ماپ تول یہ بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک چیزوں کو شمار کیا اور ان کے نام لے کے کہا کہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ امانت ہیں۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: والغسل من الجنابۃ امانۃ، جب انسان جنبی ہو جائے تو اس وقت غسل کرنا یہ بھی ایک امانت ہے۔ اور حدیث میں موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ ہوں، اور مومن وہ انسان ہے کہ جس کو آمین قرار دیں لوگ کہ یہ کیا ہے؟ انسان مومن ہے۔ اسی طرح ہی امانت کے متعلق ایک لمبی حدیث ہے، ایک بہت لمبا واقعہ ہے۔ جب ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو تجارت کی غرض سے روم گئے، تو ہریکل کے پاس گئے۔ ہریکل نے جب ان کو بلایا اور ان سے نبی علیہ السلام کے بارے میں چند ایک سوال کیے، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کو کیا حکم دیتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ نماز پڑھنے کا، اور اسی طرح امانت کو ادا کرنے کا، سچ بولنے کا، جھوٹ سے بچنے کا، اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے کا، اور وفاداری کا، اور امانت کو ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو ابو ہریکل کہتا ہے
کہ اگر واقعی ہی تیرے دعوے کے مطابق وہ جس کو تم نبی کہتے ہو کہ وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا واقعی اگر اس کے اندر یہ صفات موجود ہیں تو یقیناً یہی وہ صفات ہیں جو نبی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو میرے بھائی، امانت جو ہے صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے۔ امانت کے اندر جتنی میں نے آپ کے سامنے چند ایک چیزوں کو ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار چیزیں ہیں جو امانت کے اندر آتی ہیں، چاہے انسان کے معاشرت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں یا وہ چیزیں جو انسان کے دین کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، مسند احمد وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، کہتے ہیں کہ ما خطبنا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی بھی ایسا خطبہ نہیں دیا تھا کہ جس خطبے میں آپ نے یہ کلمات نہ کہے ہوں، کیا؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس انسان کا ایمان نہیں ہے جس انسان کے پاس وہ امانت نہیں ہے، یعنی جو انسان امانت دار نہیں یا امانت کو اس کو ادا نہیں کرتا، اس کا ایمان نہیں ہے، اور اس انسان کا کوئی دین نہیں جو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ اب میرے بھائی، یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ہمیں سوچنا چاہیے کیا میرے اندر یہ چیزیں موجود ہیں؟ کیا میں امانت کو ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ کیا میں امانت کی پاسداری کر رہا ہوں یا امانت کے مخالف چل رہا ہوں؟ کیا اللہ نے جو امانت میرے ذمہ لگائی ہے، وہ امانت جو اللہ نے آسمانوں، زمین، پہاڑوں پر پیش کیا تھا، سب نے لینے سے انکار کر دیا اور اس کو انسان نے جب اٹھا لیا، کیا انسان اس امانت کو ادا کر رہا ہے یا اس میں غفلت کر رہا ہے؟ میرے بھائی، وہ امانت کیا تھی جو اللہ نے آسمانوں پہ پیش کیا، زمین پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا؟ اتنی بڑی جسامت کے باوجود سب نے اس کے بار کو اٹھانے کا انکار کر دیا، اور انسان جو ایک چھوٹا سا پتلا ہے، 4 5 6 فٹ کا 7 فٹ کا جو انسان ہے، اس نے اس کو اٹھا لیا۔ تو وہ امانت کیا ہے؟ وہ امانت اللہ کے دین کی پاسداری ہے، اللہ کی وحدانیت کی پاسداری ہے کہ آج میں اس امانت کو ادا کر رہا ہوں یا میں اس امانت کے اندر کمی کوتاہی کر رہا ہوں۔ میرے بھائی، یہی امانت جو ہے، اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، اللہ رب العالمین ہم ہر ایک سے سوال کرے گا۔ اسی طرح ہی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 حدیثیں بیان کی، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے امانت کو لوگوں کے دلوں کے اندر اتارا ہے، پھر قرآن نازل کیا تو لوگوں نے قرآن سے اور احادیث سے یعنی سنت نبویہ سے علم حاصل کیا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ دوسری جو حدیث ہے، آپ نے فرمایا امانت کے اٹھائے جانے کے بارے میں کہ امانت جو ہے وہ کس طرح ختم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب سوئے گا، سو کر جب اٹھے گا تو اس کے دل سے امانت کو ختم کر دیا جائے گا، بلکہ اس کے دل کے اندر امانت جو ہے وہ صرف ایک دھندلا سا نشان باقی رہ جائے گا، جیسے ایک سایہ ہوتا ہے، دھندلا سا نشان، اس طرح کا نشان باقی رہ جائے گا۔ باقی جو امانت ہے وہ ساری کی ساری انسان کے دل سے اٹھا لی جائے گی، انسان کے اندر امانت ختم ہو جائے گی۔ پھر انسان جب سو کر اٹھے گا تو وہ دھندلا سا جو نشان ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، بلکہ امانت اس قدر انسان کے دل میں رہ جائے گی جیسا کہ ایک آبلہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اس طرح دی، بلکہ آپ نے ایک کینکری اٹھائی، کینکری اٹھا کے اپنے پاؤں کے اوپر ایسے اس کو لڑکایا، فرمایا کہ امانت جو ہے پھر اس طرح رہ جائے گی جیسے ایک آگ کی چنگاری جو ہوتی ہے وہ انسان کے پاؤں کے اوپر گر جائے، تو آگ کی چنگاری جب انسان کے پاؤں پر گرے گی اس سے ایک چھالا، ایک آبلہ بنتا ہے اور اس آبلے کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فرمایا اس طرح امانت رہ جائے گی، یعنی امانت جو ہے بالکل ختم ہو جائے گی لوگوں میں، چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہوگی یا اپنی معاشرت کے اعتبار سے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں ہوگی۔ تو غرض امانت کو اس طرح نکال لیا جائے گا، پھر لوگ جو ہیں کہیں گے، تجارت جب کریں گے، آپس میں خرید و فروخت کریں گے، لوگوں کو کوئی بھی انسان امانت دار امین نہیں ملے گا۔ افسوس اس وقت تقریباً یہ صورتحال موجود ہے،
تجارت میں آپ کرتے ہیں، منڈیوں میں چلے جائیں، جہاں بھی آڑتوں میں چلے جائیں، جہاں بھی جا کر دیکھیں، آپ کو الا ماشاء اللہ چند ایک کے علاوہ کوئی بھی آپ کو امانت یعنی امین انسان نہیں ملے گا، امانت دار نہیں ملے گا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا، لوگ خرید و فروخت کریں گے، تجارت کریں گے، لیکن کوئی بھی امین نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ فلاں ایک انسان جو ہے وہ امانت دار ہے۔ یعنی اتنے لوگوں، مثال اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک بستی ہے، بستی کے اندر مثال کے طور پر 100 آدمی رہتا ہے، تو 100 میں سے یعنی اس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی امین ہوگا یعنی امانت دار ہوگا، باقی جو ہے ان کے پاس امانت نہیں ہوگی، ان سے آپ کسی طرح کی خیر کی توقع نہیں کر سکتے۔ آج بھی ہماری یہ صورتحال بن چکی ہے۔ ہماری اکثر کاروبار میں ہمارے اندر دھوکہ، فراڈ اور دغے بازی ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا، امانت کی کئی قسمیں، ان کے اندر ناپ تول اور وزن ہے۔ جب انسان خرید و فروخت کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، چیز خریدتا ہے، تو گاہک جو ہے وہ اس کو بیچارے کو نہیں علم کہ اس کے اندر کیا نقصان ہے یا اس کے اندر کیا نقص ہے، لیکن جو بیچنے والا ہے، جو تاجر ہے، وہ تاجر اس عیب کو چھپا لیتا ہے، اور اگر کوئی اپنے وزن کر رہا ہے، اس وزن کے اندر بھی ڈنڈی مارے گا، اس وزن کو کم دے گا یا اس سے وزن زیادہ لے گا کسی بھی طریقے کے ذریعے، اور ماپ تول کر رہا ہے، پیمانے کر رہا ہے، پیمانے کے اندر بھی اس نے ہیرا پھیری کی ہوئی ہے۔ میرے بھائی، آج یہ سارے کے سارے وصف ہمارے اندر موجود ہیں، اور ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ہمارے اندر تو ایمان نہیں ہے، ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ پہلے جنت میں جانے والے اعمال تو کرے صحیح، پہلے وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق تو بنائیے۔ اگر ہم صرف خالی زبان سے دعوے کرتے رہیں تو یہ خالی دعوے ہماری کامیابی کے لیے کافی نہیں ہیں۔ ہم عاشق رسول جتنا مرضی صبح سے لے کے شام تک کہتے رہیں کہ میں اللہ کے رسول کا سچا محب ہوں، آپ سے بڑی محبت کرنے والا ہوں، اور آپ پر میری جان بھی قربان ہے، لیکن جب عمل کی باری ہے تو عمل اپنی مرضی کے مطابق۔ اور اسی طرح ہی امانت جو ہے ایک خطیب کی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اپنے معاشرے میں لوگوں کو اصلاح کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے مطابق لوگوں کو صحیح تعلیم دے، اور اگر اس میں ہیرا پھیری کرے گا، اس میں بعض مسائل کو چھپائے گا، بعض کو بتلائے گا، تو پھر اس انسان نے بھی امانت کے اندر کیا کیا؟ خیانت کی ہے۔ تو اب میں حدیث بیان کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ امانت ایک آبلے، ایک چھالے کی مانند رہ جائے گی۔ لوگ جو ہیں جب صبح کریں گے، خرید و فروخت کرنے کے لیے منڈیوں میں جائیں گے، اور ان کو کوئی بھی امین یعنی امانت دار انسان نہیں ملے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ فلاں جگہ پہ یا فلاں ایک انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ امین ہے۔ یعنی اتنے لوگوں میں صرف ایک انسان امین ہوگا۔ اور اسی طرح ہی ایک اور آدمی کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ فلاں آدمی بڑا عقل مند ہے، بڑا دانا انسان ہے، بڑا طاقتور انسان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اتنی اس کے وصف بیان کیے جائیں گے، اتنی اس کی خوبیاں اور اچھائیاں بیان کی جائیں گی، حقیقت یہ ہے کہ اس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی امانت نہیں ہوگی۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دور آیا تھا کہ جب ہم خرید و فروخت کرتے تو ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، میں کس سے تجارت کر رہا ہوں، اگر تجارت یہ جس سے کر رہا ہوں وہ مسلمان ہے، اگر اس نے میرے حق کو چھپا لیا، اس کا جو دین ہے یعنی اس کی جو دینداری ہے، جو اس کی امانت ہے، وہ اس کو ملامت کرے گی اور میرا حق واپس کر دے گا۔ اگر غیر مسلم عیسائی یا یہودی ہے، اس نے اگر میری تجارت کے اندر خیانت کی، میرے حق کو چھپا لیا، تو پھر اس کا جو حاکم ہے وہ اس سے میرا حق واپس کر دے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہوا کرتا تھا کہ ہم کس سے تجارت کر رہے ہیں، لیکن اب کہتے ہیں کہ اب حالات وہ آ گئے ہیں کہ ہر ایک سے تجارت نہیں کر سکتا، ہاں چند ایک لوگ ہیں جن سے میں تجارت کر سکتا ہوں، یعنی اس طرف یہ اشارے ہو رہے ہیں۔ آج یہ تو اس وقت کی بات جب صحابہ تھے، آج تو تقریباً 1450 سال ہو چکے ہیں، آج ہماری کیا صورتحال ہے؟ میرے بھائی، ہمیں دیکھنا چاہیے کیا میں امانت کو ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ اگر ہم امانت دار نہیں ہیں، جیسا کہ دوسری حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ توڑ دیتا ہے، وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کو امین بنایا جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ میرے بھائی یہ چند ایک چیزیں ہیں جو امانت کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، تو لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گریباں میں جھانکیں، کیا میں امانت کو صحیح معنوں میں ادا کر رہا ہوں یا اس کے اندر کمی کوتاہی کر رہا ہوں۔ لہذا آج ہمارے پاس ٹائم ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم اپنی اصلاح کریں، اور اگر کمی پیشی ہوگی ہے اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔